پٹھان کون؟ بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والی شجاع قوم کو چونکا دینے والی تاریخ۔ پٹھانوں کی تاریخ پر لکھی گئی کتب میں تذکرہ ایک منفرد اور جامع مگر سادہ زبان میں مکمل تحقیق کا درجہ رکھتی ہے۔ خان روشن خان نے اس کا پہلا ایڈیشن 1980 میں شائع کیا تھا۔ یہ کتاب بعد ازاں پٹھانوں میں بے حد مقبول ہوئی، جس سے معلوم ہوا کہ پٹھان بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے آباء و اجداد اسلام پسند تھے۔ ان کی تحقیق کے مطابق امہات المومنین میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بھی پٹھان قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ یہودیت سے عیسائیت اور پھر دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایمان کا سفر کرنے والی اس شجاع حریت پسند اور حق گو قوم نے صدیوں تک اپنی شناخت پر آنچ نہیں آنے دی۔ پٹھانوں کی تاریخ و تمدن پر خان روشن خان کی تحقیق کی کتاب تذکرہ کے چیدہ ابواب شائع کیے جا رہے ہیں، تاکہ نئی نسل اور اہل علم کو پٹھانوں کی اصلیت اور ان کے مزاج کا ادراک ہو سکے۔ پختون قوم کا نسلی اور آبائی تعلق ان جلا وطنی بنی اسرائیل سے ہے، جنہیں اشوریوں اور بابل والوں نے یکے بعد دیگرے ان کے وطن شام اور اس کے اطراف سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، اور جن کی آبادیاں مشرق میں نواح بابل کے علاوہ ایران اور خراسان کے علاقوں سے لے کر دریائے سندھ کی وادی تک آریاؤں کے درمیان پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ قوم پہلے شریعت موسوی اور پھر ہدایت عیسوی پر قائم تھی، اور جب ان تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام پہنچی تو مشرف با اسلام ہو گئے۔ الغرض عیسائیت اور یہودیت جس پہ یہ لوگ قائم تھے اس تشنگی کو نہ بجھا سکتی تھی جس کو اسلام نے آ کر بجھایا، اور عیسوی اور موسوی تعلیمات کو صحیح جامع پہنا کر ان کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔ اسلام کی بدولت ان میں نئی زندگی پیدا ہوئی، اور ماہو یسوری، شیخ حمید لودھی اور خصوصاً شہاب الدین محمد غوری کے دور اقتدار میں دشت لود یا بادیہ ایران کے مشرقی پہاڑوں سے مشرق تک کی طرف دریائے سندھ کی وادی تک اس سارے علاقے پر جہاں جہاں سے ساسانیوں اور تتاریوں کے غلبے کی وجہ سے یہ ہجرت کر گئے تھے، قبضہ کر کے دوبارہ آباد ہو گئے، اور محمد غوری کے زیر قیادت وہ پنجاب اور سندھ پر بھی قابض ہونے کے ساتھ ساتھ بنگال اور آسام تک بحیثیت حکمران جا پہنچے۔ زوال بنی اسرائیل۔ شام سے جلا وطنی کی مختصر داستان یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے رجام کو بادشاہت بنانے کے سلسلے میں بنی اسرائیل کے 12 قبائل اکٹھے ہو گئے اور رجام کے سامنے اپنے کچھ مطالبات پیش کیے۔ رجام نے ان کے مطالبات کو مسترد کر دیا۔ بنی اسرائیل کے 10 قبیلے اس بات پر ناراض ہو کر چلے گئے اور انہوں نے یربعام کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ انہوں نے اپنی مملکت کا نام اسرائیلیہ رکھا۔ اس کے برعکس یہودا اور بنیاد میں 2 قبیلوں نے رجام بن سلمان کو اپنا بادشاہ تسلیم کیا اور اپنی حکومت کا نام سلطنت یہودیہ رکھا۔ یہاں سے بنی اسرائیل میں پھوٹ پڑ گئی۔ ان دونوں حکومتوں کی تاریخ باہمی قتل و غارت اور نفاق اور سازشوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس باہمی نفاق اور جنگ و جدل کا نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں اپنی حکومتوں کو قائم نہیں رکھ سکے۔ وہ اشوریوں، بابلیوں اور رومیوں کی تاخت و تاراج کا تختہ مشق بنے رہے۔ اس دور میں فلسطین کے یہودیوں اور سامرا کے اسرائیلیوں میں بہت سے نبی مابعوث ہوتے رہے جو انہیں خدا کا پیغام سناتے، ہدایت کی طرف بلاتے اور آئندہ واقعات کی پیش گوئیاں کرتے تھے، مگر انہوں نے کان نہ دھرا۔ بنی اسرائیل ان ایام میں اکثر خدا سے باغی ہو گئے اور تورات کی اتباع سے انکاری ہو گئے، لہٰذا آپس کے اختلافات، جنگ و جدل، اللہ کی نافرمانی اور اس کے دین سے روگردانی کا نتیجہ یہ نکلا کہ 597 قبل مسیح میں بابلیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی ریاست تباہ ہو گئی، اور اس سے پہلے 721 قبل مسیح میں سلطنت اسرائیلیہ اور اس کا مرکزی شہر شورون یا سامریہ اشوریوں کے ہاتھوں تباہ و برباد ہوا تھا، اور اس طرح 1400 سال کے بعد اسرائیل کی دونوں حکومتیں صفحہ ہستی سے مل گئیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام پر بنی اسرائیل کی تاریخ اور زوال پر ایک سرسری نظر ڈالی جائے۔
جیسا کہ عرض کیا ہے، پٹھانوں کی اصلیت جاننے کے لیے اس کا پس منظر جاننا ضروری ہے۔ یہ جان لے مملکت اسرائیلیہ کا پہلا جتھا اشوری پال یا پول کے ہاتھوں جلا وطن ہوا تھا۔ یہ واقعہ 771 برس قبل مسیح پیش آیا تھا۔ ان جلا وطنوں میں روبن اور جد کے صرف 2 قبیلے تھے۔ ان دونوں حکومت اسرائیلیہ کا بادشاہ ناہم تھا اور یہودیہ سلطنت کا بادشاہ غریہ تھا۔ 721 قبل مسیح میں اسرائیلیہ حکومت کا آخری بادشاہ ہوسی تھا، جس پر نینوا کے شاہ اشور نے حملہ کیا اور شورون سامریہ کا محاصرہ کر لیا۔ اس محاصرے نے 3 سال تک طول کھینچا۔ چوتھے سال شارون پر قبضہ ہو گیا اور اسرائیل بادشاہ وسیع کو قید کر لیا گیا۔ اس قبضے میں جتنے اسرائیلی ہاتھ آئے تھے، اشور انہیں نینوا لایا اور پھر مشرق کی طرف سے ایران اور خراسان وغیرہ علاقوں میں اور دیگر دریائے سندھ کی وادی تک میں لا کر آباد کر دیا۔ اسرائیلیہ کی بعد اشوری بادشاہ شرجون ثانی کو یہودیہ پر حملہ کرنے کا براہ راست موقع مل گیا اور چند سال چھیڑ چھاڑ کے بعد یہودیہ کا بادشاہ حزقیہ اس کا باج گزار بن گیا، لیکن کچھ عرصے بعد اس نے خراج دینے سے انکار کر دیا اور مقابلہ کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اشوریہ کے بادشاہ 70 جون ثانی اور اس کے جانشین سخریب نے لشکر کشی کر کے یروشلم کا محاصرہ کر لیا۔ اس جنگ میں حزقیہ کو گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا اور اس کی جگہ اس کے لڑکے کو تخت نشین کر کے سخریب نے اپنا جگزار بنا لیا۔ تاریخ شام کے مطابق سخریب کا دعویٰ ہے کہ اس جنگ میں اس نے 2,150,000 یہودیوں کو قیدی بنایا۔ اشوری بادشاہ نے حسب سابق ان قیدیوں کو بھی مشرق کی طرف جلا وطن کر دیا اور خراسان وغیرہ میں جہاں جہاں پہلے 10 اسرائیلی جلا وطن قبائل آباد کیے گئے تھے، وہیں انہیں بسا دیا گیا۔ ان 9 وارد قیدیوں میں زیادہ تر تعداد بنی پخت کی تھی، جو علاقہ مواب شرق اردن میں آباد تھے۔ اس واقعے کے بعد سلطنت یہودیہ میں یہ مزید کمزور ہو گئی اور وہ نینوا کے آگے جھکی رہی اور باقاعدگی سے خراج ادا کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ نینوا والوں کے وارث اہل بابل نے 597 قبل مسیح میں یروشلم پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ انہوں نے بادشاہ یہودیہ کے بیٹے صدقیہ کو تخت پر بٹھا کر اسے اپنا باج گزار بنا لیا۔ اہل بابل یہودیہ سے 10,000 قیدیوں کو ان کے بال بچوں سمیت بابل لے گئے۔ صدقیہ بادشاہ یہودیہ کئی سال تک تو بخت نصر کا وفادار رہا اور پابندی کے ساتھ خراج ادا کرتا رہا، لیکن پھر اس نے اپنی آزادی اور استقلال کا پرچم لہرایا، جس پر بخت نصر نے طیش میں آ کر اس پر فوج کشی کر کے یروشلم کو تباہ و برباد کر دینے کا موسم ارادہ کر لیا۔ اس نے یروشلم کا محاصرہ کر لیا۔ اس محاصرے نے 15 ماہ تک طول کھینچا۔ بالآخر بخت نصر کو کامیابی حاصل ہوئی، یروشلم فتح ہو گیا، ہیکل کو تباہ کر دیا گیا، صدقیہ کو گرفتار کر کے اس کے سامنے اس کے بیٹوں کو قتل کر دیا گیا، پھر اس کی آنکھیں نکالی گئیں اور اسے قید کر کے بابل لے جایا گیا۔ بخت نصر 1,00,000 سے زیادہ یہودیوں کو قیدی بنا کر بابل لے گئی اور انہیں ایران اور بابل کے آس پاس آباد کیا، جہاں وہ تقریباً 70 برس تک غلامی کے عذاب میں مبتلا رہے۔ اس دوران میں بہت سے یہودی ادھر ادھر کے علاقوں میں بھاگ گئے۔ ان حوادث کی وجہ سے فلسطین میں یہودیوں کی تعداد بہت تھوڑی رہ گئی۔ مولانا حفیظ الرحمن سیوری لکھتے تھے، برائی کا نتیجہ یہ نکلا کہ بخت نصر خدا کا عذاب بن کر چڑھ آیا اور 1,00,000 سے زیادہ بنی اسرائیل کو غلام بنا کر بکریوں کے گلے کی طرح ہنکا لے گئی اور بیت المقدس جیسے خوبصورت اور مقدس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ قصص القرآن جلد سویم۔ سید سراج الاسلام کہتا ہے، بابلیوں نے یہودیوں کے شہر کو تباہ و برباد کر ڈالا، لاکھوں یہودی مارے گئے اور لاکھوں یہودیوں کو قیدی بنا کر بابل لے جایا گیا۔ حوالہ عہد قدیم صفحہ نمبر 533۔ نینوا کے اشوری قدیم سامی نسل سے تعلق رکھتے تھے اور اسرائیلی سلطنت کے ماتحت تھے، لیکن اندرونی طور پر وہ دریائے دجلہ کے بالائی حصے میں آزادی اور اندرونی خود مختاری کی زندگی بسر کر رہے تھے۔
بنی اسرائیل کے آپس کے اختلافات اور طوائف الملوک کو دیکھ کر انہیں ان حالات سے فائدہ اٹھانے کا خیال پیدا ہوا۔ انہوں نے اپنی طاقت کو منظم کیا اور گرد و نواح کے علاقوں کو تاراج کرنا شروع کر دیا۔ اس میں انہیں بڑی کامیابی ہوئی۔ اس طرح وہ وحشت و بربریت کا بازار گرم کر دیا۔ انہیں جن لوگوں کی طرف سے مخالفت کرنے یا سدرا بننے کا خطرہ پیدا ہوتا، اسے گرفتار کر کے اس کے اعضاء الگ الگ کرتے یا انہیں پنجروں میں بند کر کے لٹکا دیتے اور طرح طرح کے عذاب دے کر ہلاک کرتے۔ ان کی وحشت و بربریت سے لوگوں کے دلوں پر خوف طاری ہو گیا۔ اشوری پہلی قوم ہے جس نے فن حرب کو ترقی دے کر فوج کی تنظیم کو اس کے مختلف حصوں میں تقسیم کیا، گھوڑ سواروں پر رسالہ منظم کیا، لوہے کے ہتھیاروں، تیر کمان، بھالے، تلواروں اور فصیلوں کو گرانے کے لیے منجقیں ایجاد کی گئیں اور سرنگوں وغیرہ کا استعمال کیا۔ وادی دجلہ فرات کی سرزمین بابلیہ ایام ایشیائے کوچک کے مشرقی حصے ارمینیا، سامریا، یہودیہ، ایران، خراسان اور دریائے سندھ کی وادی، یہ تمام علاقے مدتوں تک اشوری بادشاہ کے تخت و تاراج کا میدان اور تخت مشق بنے رہے۔ یہاں کے بادشاہ اور حاکم اشوری بادشاہوں کو خراج دیتے تھے اور جہاں کوئی بادشاہ سر اٹھانے کی جرات اور سرکشی کا ارادہ کرتا، اس پر فوج کشی کر کے اسے سخت ترین سزائیں دی جاتی تھیں۔ اشوریوں کا زوال 612 قبل مسیح میں ایران کے میدی مادی سردار سیاق سیر نے، جس کا دوسرا نام اواکیشتر کشتری ہے، بابل کے حکمران قبائل کی مدد سے نینوا پر چڑھائی کر کے اشوریوں کی فوج کا خاتمہ کر دیا، شاہی خاندان کے افراد کو نیست و نابود اور ملک کو تہس نہس کر دیا۔ بابل والوں کا عروج زوال اہل بابل نوبابلیہ کلدانی قوم سے ایک قوم مراد ہے۔ آشوریوں کے زوال کے باعث بابل والوں کو اپنا حلقہ اقتدار اور حدود مملکت وسیع کرنے کا موقع مل گیا۔ نیو پلیسر نے، جو جنوبی عراق کے دلدلی علاقے کا قبائلی سردار تھا، 626 قبل مسیح میں بابل میں نئے شاہی خاندان کی بنیاد رکھی۔ ان قبیلوں نے اشوریوں کے خلاف ایران کے مادیوں کی مدد کی تھی۔ بخت نصر اسی نیو پلیسر کی اولاد میں تھا۔ وہ زبردست فاتح اور صاحب شان و شوکت بادشاہ تھا۔ اس کے بعد بابل کے تخت پر 4 بادشاہ بیٹھے۔ آخری بادشاہ بخت نصر کا پوتا بالشارس تھا۔ ایک مرتبہ وہ جشن منا رہا تھا اور شراب کا دور چل رہا تھا کہ دیوار پر ایک غیبی ہاتھ کچھ لکھتا ہوا نظر آیا۔ اس کا مطلب یہ لیا گیا کہ پارسی بادشاہ اس کی حکومت کا خاتمہ کر دیں گے۔ چنانچہ ایسا ظہور میں آیا۔ 550 قبل مسیح میں سائرس ایرانی نے بابل پر حملہ کر کے بابلی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ خسرو اعظم کا ذکر بابل کے عہد نامہ عتیق میں مرقوم ہے۔ مسلمانوں کی آسمانی کتاب قرآن میں اس مذکورہ بادشاہ کو ذوالقرنین ظاہر کیا گیا ہے۔ وہ بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کے صحیفوں میں اسے نجات دہندہ کہا گیا ہے۔ واضح ہو کہ سائرس، کوروش، اوخوریس، خسرو، یہ سب ایک ہی شخص کے مختلف نام ہیں۔ جیسا کہ قارئین سے ظاہر ہے کہ سیاست میں ان اسرائیل جلا وطنوں کو بڑا دخل تھا، چنانچہ میدیوں اور خورس کی سلطنت کے قیام میں انہی کا ہاتھ تھا۔ اشوریوں کے خلاف میدیوں کو جنگ پر آمادہ کرانے اور پھر بابلیوں سے انتقام لینے کی جذبات بھی رکھتے تھے، اور اس سلسلے میں ان کو اس حد تک کامیابی بھی حاصل ہوئی۔ چنانچہ در پردہ بابل سے اسرائیل سرداروں کا ایک وفد خورس کے پاس اس وقت پہنچا جبکہ وہ اپنی مشرقی مہم میں مصروف تھا۔ خورس یعنی سائرس نے اس کا خیر مقدم کیا اور ان کو اطمینان دلایا کہ وہ اپنی مہم سے فارغ ہو کر ضرور بابل پر حملہ کرے گا اور ان کا بابل کے ظالم و عیاش بادشاہ سے نجات دلا دے گا۔ خورس جب اپنی مہم سے فارغ ہو گیا تو حسب وعدہ اس نے بابل پر حملہ کر دیا اور دیتاؤں کی قدیم ترین ریاست کو ایران کی سلطنت میں شامل کر دیا۔